سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ کرام صرف خوشیاں نہیں منا رہے تھے، سرحد پار تک خوشیوں کی بات نہیں ہے، یہ آسمان پار خوشیوں کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابن عباس کی روایت پڑھنے لگا ہوں سنن ابن ماجہ سے، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ، حدیث پاک کی کتاب ابواب فضائل اصحاب رسول اللہ، باب فضل عمر، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر، جب حضرت عمر ایمان لائے، نزل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل آسمان سے اترے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنے لگے، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر ایمان لایا، فرشتوں نے آسمان پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ عمر فاروق کے اسلام کے منتظر جہاں اللہ کے فرشتے ہوں، اس شخص کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ۔ ایک مسئلہ مزید سمجھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، خطبہ ابن مسعود من کلامہ، امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت ابن مسعود کی حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کیمٹس پاس کیے، جو تبصرہ فرمایا، حضرت عمر کے اسلام کا تجزیہ کیا، کن الفاظ سے؟ فرمایا ان اسلام عمر کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا وان امارتہ کانت رحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ کہا لوگو، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کو حکومت ملنا اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اور بیت اللہ میں ہم نماز پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کھلے عام، مگر جب عمر ایمان لایا پھر ہمیں روکنے کا کافر سوچنا بھی چھوڑ چکے تھے کہ ہم کیسے روکیں اب اس کو۔ یہاں ہمارے لیے سوچ مشکل تھی، وہاں ان کے لیے روکنا مشکل ہو۔ یہ ایک شخصیت کا ایمان لانا، ایسے یہ مرید رسول کے ساتھ مراد رسول نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر میرے دوستو، صرف صحابہ خوش نہیں ہیں، صرف زمین والے خوش نہیں ہیں، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے میں اور اسلام کے آنے میں اتنے خوش ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔